الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا۔ تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید ہمارے اس حلقے کے اندر، جس میں الحمدللہ ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ یہ کتاب انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کا ہم سلسلہ ایک دروس تعلیمی چلے گا انشاءاللہ، جس میں ہم سب سیکھیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد کے باب کے اندر یہ کتاب تصنیف کی ہے، انشاءاللہ ہم سبھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو اس سے قبل ہم نے اپنے پہلے درس کے اندر، پہلے حلقے کے اندر، پہلے جو درس ہمارا گزرا ہے اس کے اندر ہم نے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کی زندگی کے حوالے سے کہ ان کی کیا جہود رہیں، کس طرح انہوں نے کسب تعلیم کیا، اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دینی میدان کے اندر کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تعلیم کے اعتبار سے، تصنیف کے اعتبار سے، وعظ و نصیحت کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے۔ ان کی ان حسنات میں سے، ان کی ان علمی تراث میں سے جو انہوں نے لوگوں کے لیے بعد میں چھوڑا، کئی کتب چھوڑے ہیں الحمدللہ، ان میں سے یہ کتاب اعلام السنہ المنشورہ لاعتقاد الطائفہ الناجیہ المنصورہ، یہ کتاب ہے ان کی، حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو مختصراً آج ہم اس کتاب کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے، جو اس کتاب کا مقدمہ ہوگا۔ ویسے مقدمہ تو کتاب کے اندر تفصیلی موجود ہے، لیکن ہم اس کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، ان کتاب کے کچھ تحلیلی اعتبار سے، اور پھر کچھ چیزیں جو اس کتاب کا منہج ہے، موضوع ہے، اور منہج تصنیف کیا ہے، موضوع کتاب کیا ہے، وہ چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اس کتاب کا نام ذکر کریں۔ اس کتاب کا نام ہے اعلام السنہ المنشورہ لاعتقاد الطائفہ الناجیہ المنصورہ۔ پہلے علماء، اور آج بھی جب علماء رحمۃ اللہ علیہ یا حفظہم اللہ جو فوت شدگان ہیں یا موجودہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کا ایک اس طریقہ رہتا ہے جس کو کہتے ہیں استدلال البراءہ، یعنی اپنے اس مقدمے کے اندر ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو بعد میں چیزیں آنے والی ہیں، یا مقدمے کے اندر ہی ایسی چیز ذکر کرتے ہیں جو آگے اصل کتاب کے اندر جو موضوع اس کو ذکر کیا جاتا ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ نحوی ہوتے ہیں تو مرفوع مجرور کی بات کرنے لگتے ہیں، اگر اصول حدیث کی بات اور ہوتی ہے تو اس کے اندر اس میں ضعیف وغیرہ اس کے متقن حجہ کے اعتبار سے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں استدلال البراءہ۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام ہی اس انداز میں رکھ دیا ہے کہ اس کتاب کو دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا موضوع کیا ہے، ہم کس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو نام رکھا ہے اعلام السنہ المنشورہ لاعتقاد الطائفہ الناجیہ المنصورہ۔ چلیں کچھ تحلیلی بات ذکر کرتے ہیں۔ اعلام جمع علم ہے، یہ اعلام جمع علم ہے، ما ينصب على الطریق لیہتدی بہ۔ عربی میں اعلام علم کی جمع ہے، تو کہتے ہیں اس علم یا اس نشانی کو کہتے ہیں جو کسی راستے پر لگا دیا جائے تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ چلے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ علم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ علم اس پہاڑ کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی نشانی لگا دی جائے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں روڈوں پر، چوراہوں پر وہ نشانے بورڈ لگے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے، نشان لگے ہوتے ہیں تاکہ کس طرف جانا ہے، وہ نشانی علامت موجود ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ راستہ کس طرف جائے گا۔ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اعلام ہے، یہ نشانیاں ہیں کس بات کی؟ السنہ المنشورہ کی۔ اچھا، یہ اعلام اصل میں یہ جس کا معنی ہم نے آپ کا ذکر کیا، یہ اعلام ہے، یہ معلم ہے، معالم ہے، یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو نشانی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کا نام، جس طرح مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، اس طرح کا نام اعلام، معلم، معالم، اس طرح کے نام ان سے پہلے قبل علماء نے بھی ذکر کیے۔ جس طرح ابو سلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب جو سنن ابی داؤد کی جو پہلی شرح، جو اس کو مانا جاتا ہے کہ وہ پہلی شرح ہے، یعنی کتب ستہ کی شرح میں سے یا ان کی شرح میں سے پہلی شرح ان کو مانا جاتا ہے، معالم السنن کے نام سے۔ انہوں نے اس کتاب کا جب سنن ابی داؤد کی شرح لکھی تو اس کا نام معالم السنن رکھا۔ اسی طرح جب انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی تو اس کا نام انہوں نے کیا؟ اعلام السنن رکھا، لیکن انہوں نے صحیح بخاری کی شرح سے پہلے سنن ابی داؤد کی شرح رکھی۔ پہلے ان کی یعنی سنن ابی داؤد کی شرح لکھی معالم السنن، تو یہ لفظ انہوں نے وہاں پر بھی ذکر کیا معالم۔ صحیح بخاری کی جب شرح لکھی تو وہاں پر انہوں نے اعلام السنن نام رکھا ہے،
تو یہ لفظ جو مصنف رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کا عنوان یا نام رکھا، یہ نام پہلے بھی اس طرح کا نام موجود رہا ہے علماء کے پاس، یعنی علماء نے اپنی کتابوں کے نام اس طرح کے رکھے ہیں۔ دوسرا اس میں لفظ استعمال ہو گیا السنہ، اور سنہ سے معروف ہے وہ الحدیث المعروف، سنہ سے مراد وہ حدیث معروف ہے جس کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں عام طور پر، جس یعنی جو چیز معروف ہے اس کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ تو الحمدللہ حدیث سے ہر طالب علم واقف ہے کہ یہاں سنہ اور حدیث سے کیا مراد ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں اعلام السنہ المنشورہ۔ المنشورہ لفظی معنی المبسوطہ، کس چیز کا مبسوط ہے؟ فی الادلۃ والبراہین بینۃ اللہ، یعنی اس کو کہتے ہیں منشور، کہتے ہیں پھیلائی گئی، مبسوطہ پھیلی ہوئی۔ کیا پھیلی ہوئی ہے؟ یعنی وہ پھیلی ہوئی ہے دلائل کے اعتبار سے، برائن کے اعتبار سے، یعنی یہ کتاب یہ اعلام اور سنہ یہ منشور ہے، پھیلی ہوئی ہے دلائل کے اعتبار سے، برائن کے اعتبار سے، طلباء کرام کے سامنے، طلاب علم کے سامنے جو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو لفظ آ گیا اعلام السنہ المنشورہ لاعتقاد، ہم آگے عقیدے کی باتیں آئیں گی۔ عقیدہ عقد سے ہے، یعنی کسی چیز پر پختہ ارادہ عزم کر لینا، اسی سے اعتقاد ہے۔ ایک یعنی اس کے اعتقاد کے حوالے سے بات آئیں گی انشاءاللہ آگے، صرف ہم اس کی لفظی تحلیل ذکر کر رہے ہیں۔ اعتقاد کس کا؟ الطائفہ الناجیہ المنصورہ، تین لفظ انہوں نے ذکر کیے اور یہ تینوں لفظ ہی حدیث سے ماخوذ ہے۔ نمبر ایک الطائفہ، طائفہ یہ حدیث سے ماخوذ ہے، جس طرح وہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی، یہاں پر لفظ آیا طائفۃ من امتی، تو وہاں طائفہ سے یہاں لفظ لگا، اور طائفہ سے مراد کون ہے؟ اہل سنہ والجماعہ، طائفہ سے مراد اہل سنہ والجماعہ ہے۔ نمبر دو، دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا الناجیہ، الفرقۃ الناجیہ، الفرقۃ الناجیہ یہ بھی حدیث سے ماخوذ ہے، نجات پانے والا گروہ۔ ستفترق امتی، میری امت تقسیم ہو جائے گی 73 فرقۃ، 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی میری امت۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جو 73 فرقوں کا ذکر کا فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ سارے کلھا فی النار، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا، اسی سے ناجی فرقہ ہے، اسی سے نجات پانے والا فرقہ ہے۔ یہ بات وادار کی ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے عنوان میں الناجیہ کا لفظ کیا۔ ایسے لفظ تیسرا ذکر کیا المنصورہ، جس کی مدد کی گئی، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت ہے۔ المنصورہ یہ بھی اسی حدیث سے ماخوذ ہے جس میں حدیث میں طائفہ کا ذکر ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، وہاں پر منصور کا لفظ ہے، تو یہ منصورہ وہاں سے ماخوذ ہے۔ المہم یہ تینوں الفاظ جو ہے احادیث سے ماخوذ ہے۔ آگے ہم آتے ہیں موضوع کتاب کے اعتبار سے۔ کتاب کا موضوع مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کتاب میں اندر ذکر کرتے ہیں کہ یہ کتاب وہ مشتمل علی قواعد الدین۔ نمبر ایک، یہ کتاب اس کا یعنی یوں کہیں کہ موضوع کتاب کا موضوع کیا ہے کہ وہ مشتمل علی قواعد الدین۔ قواعد الدین سے مراد کیا ہے کہ یعنی وہ احکام جس کو ہم یا تو عقیدے کے اعتبار سے کہیں، یا ایمان کے اعتبار سے بات کہیں، یا توحید کے اعتبار سے بات کہیں، یہ وہ مراد ہے۔ قواعد الدین کہیں، قواعد و عقائد جو بھی کہیں، یہ نام اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قواعد پہلا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ مشتمل علی قواعد الدین، یہ کتاب قواعد الدین پر مشتمل ہے۔ نمبر دو، پھر کہتے ہیں وہ یتضمن اصول التوحید، توحید کے اصول پر مبنی ہے۔ ایمان کے جو قواعد ہیں بہت زیادہ ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ارکان ایمان ہے، ارکان اسلام ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یعنی یہ ساری معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ المہم آگے مسائل کے ذکر کہتے ہیں کہ یہ کتاب یتضمن اصول التوحید، اصول توحید کے اصول پر مبنی ہے۔ اصول التوحید، اصول یعنی یوں کہیں توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ العبادہ، توحید اسماء و صفات وغیرہ، تو کہا کہ ان اصول پر یہ کتاب مبنی ہے۔ تو دوسرا نقطہ اس کے اندر موجود ہے، کتاب کا موضوع ہے کہ یہ کتاب اصول توحید پر مبنی ہے۔ نمبر تین، یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ شرحت فیہ امور الایمان وخصالہ، اس کتاب کے اندر جو موضوع ہے، اس کتاب کے اندر وہ ایمان کے امور کو ذکر کیا گیا ہے، ان کی وضاحت کی گئی ہے، امور ایمان کی وضاحت کی گئی ہے، ان کے خصائص کو ذکر کیا ہے، ان کی خصلتوں کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ میں جو اصل بات ذکر کرنے والی ذکر ہے وہ کہتے ہیں وَقُرِنَتْ بِذِكْرِ مَا يُزِيلُ، سبحان اللہ، وہ لفظ استعمال کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کے اندر جو ہم نے امور ایمان ذکر کیے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بذکر ما یزیل جمیعہ او ما ینافی کمالہ،
کیا معنی ہے کہ جو ہم امور ایمان ذکر کرائیں گے، اس کی خصلتیں ذکر کریں گے، اس کے ذکر کرنے کے ساتھ ہی یہ چیز بھی ذکر کریں گے کہ ان امور ایمان کو کون سی چیز ہے جو اصل سے ختم کر دینے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کو ختم کی، ایمان سے کون سی چیزیں خارج کرنے والی ہیں؟ تکذیب ہے، کس باتوں کا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو کو، یہ بھی اسلام سے نکالنے والی ہے، توحید سے نکالنے والی بات ہے، اسلام سے نکال دینے والی بات ہے۔ دین اسلام کے اندر شک پیدا کر دینا، دین اسلام کا انکار کر دینا۔ کئی معاملات ہیں، کسی یعنی معلوم الدین بالضرورہ، یعنی اسلام کے اندر، دین کے اندر جو معلوم ہر ایک بندہ جانتا ہے اس کا انکار کر دینا۔ مثال کے طور پر کوئی نماز کا انکار کر دے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، اسی طرح جو مشاعر اللہ کھلم کھلا اس کا انکار کر دے اور نہ مانے۔ ایک ہے معصیت، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن انکار کرنا، شک کرنا کسی دین کے معلوم جو چیز معلوم ہے شرعی طور پر، اسی طرح کسی چیز کی تکذیب کر دینا، المہم یہ ساری چیزیں جو انسان کے عقیدے کو یعنی امور ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا یہ ذکر کرتے ہیں او ما ینافی کمالہ، اصل ایمان تو ختم نہیں ہوگا لیکن ایمان میں کمی ضرور واقع کریں گے وہ چیز، اور یہ ہم عام طور پر احادیث میں پڑھتے ہیں، عام طور پر پڑھتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں جس طرح پڑھتے ہیں حدیث کے اندر لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن لیس بمؤمن لیس بمؤمن، اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں، تو یہ اکثر طور پر یہ الفاظ اس کے کمال ایمان پر یہ نقص پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ جس طرح لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اب کتنے ہم میں سے اتنے لوگ ہیں جو اس درجے پر نہیں پہنچتے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان سے ہی بالکل فارغ ہو گیا، ایمان سے ہی بالکل خلاص ہو گیا، خالص ہو گیا، یہ نکل گیا، ایمان سے خالی ہو گیا، جس طرح کے خارجیوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح کے نصوص کو لے کر مسلمانوں پر کفر کے فتویٰ لگا دیتے تھے۔ تو یہ معنی نہیں ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کون جس کا پڑوسی اس کے تکلیف سے محفوظ نہیں ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کافر بن گیا ہے، لیکن اس کے ایمان کے اندر نقص موجود ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ذکر فرما دی کہ ہماری کتاب کا موضوع کیا ہے، وہ ذکر کیا۔ نمبر 1 ہم قواعد ایمان کو ذکر کریں گے، نمبر 2 ہم اصول توحید کو ذکر کریں گے، نمبر 3 ہم امور ایمان اور اس کی خصلتوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ ذکر کریں گے کہ ان اصول ایمان کو اصل سے جڑ سے ختم کرنے والی کون سی چیزیں، نمبر 2 جڑ سے تو ختم نہیں کریں گے لیکن ان کے اندر نقص کون سی چیزیں پیدا کریں گی، وہ بھی ذکر کی گئی ہیں اس کتاب کے اندر۔ اب آتے ہیں منہج و تصنیف کے اعتبار سے کہ اس کتاب کو ہم یعنی ترتیب کیسے دی، کیونکہ یہ کتاب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جب تصنیف کی تھی، یاد رکھیے گا کہ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، 25 سال کی عمر تھی ان کی، اور یہ کتاب جو ہے نا یاد رکھیے گا 200 سوالات پر مبنی ہے، 200 سوالات پر مبنی ہے۔ یہ بھی ہم وضاحت کرتے چلے کہ اس کتاب کے ہم یعنی پوری کتاب کو تفصیل نہیں لے کے چلے گے، کیونکہ کتاب کے 200 اسئلہ ہیں، ایک لمبا یعنی اس کے اندر پھر وقت درکار ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی چیدہ چیزوں کو لیں گے، وہ یوں کہیں گے ہیں تو سارے مہم، لیکن اہم المہمات جو چیزیں ہیں ہم ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ، جو ہم جن سے زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر لیں۔ تو اب آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے اس منہج کے اعتبار سے جس طرح انہوں نے کتاب کو ترتیب دیا۔ نمبر 1 وہ ذکر کہتے ہیں کہ المسألۃ بالدلیل، نمبر 1 جو بھی ہوگا، جو بھی سوال جو مسئلہ ذکر کریں گے وہ دلیل کے ساتھ ہوگا، بغیر دلیل کے نہیں ہوگا، اور یہی امتیاز رہا ہے اہل سنہ والجماعہ کا، ہر بات دلیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2 الاختصار علی مذہب اہل سنہ والجماعہ، وہ کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو اہل سنہ والجماعہ کے منہج پر رکھا ہے اور انہی کے مذہب کو یعنی انہی کے طریقے کو، منہج کو ذکر کیا، اسی پر اکتفا کیا، اسی پر اختصار کیا ہے کہ بس انہی کے منہج کو ذکر کرنا ہے بس۔ وذکر اقوال المبتدعہ لرد علیہ، دوسری بات ہے کہ آپ کو دوسری چیزیں نہیں ملے گی۔ ہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ کئی مبتدعہ کے اقوال کو میں ذکر کر رہا ہوں تو کس اعتبار سے، ان پر رد کرنے کے حوالے سے بس، باقی صرف یہاں پر اس کتاب کے اندر مصنف کا رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف ہم نے منہج اہل سنہ والجماعہ کو ذکر کرنا ہے، مبتدین کے اقوال کو ذکر کرنا ہے صرف ان پر رد کرنے کے لیے بس، یہ دوسرا ان کا نقطہ تھا۔ پھر کہتے ہیں یہ اس کتاب کے تصنیف کے اعتبار تیسرا ترتیب ہوگا، اب ترتیب کے اعتبار سے پہلے سوال آئے گا دلیل کے اعتبار سے، منہج ہوگا اہل سنہ والجماعہ، تیسری چیز کہتے ہیں ترتیب علی طریقۃ السؤال والجواب، انداز کیسے بنے، یہ کتاب کیسے ہوگی، بالکل ایک باب کے اعتبار سے عنوان باندھ کے اس پر لکھا کہا ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے اندر سوالات ڈالے ہیں، تو یہ ہمارا طریقہ ہوگا سوال، اور بڑا عمدہ طریقہ ہے،
ویسے کتاب ساری سمجھ نہیں آتی، لیکن سوال اور جواب کی صورت میں ہو تو کتاب بڑی زبردست سمجھ آ جاتی ہے، عبارات کا افہام آ جانے لگ جاتا ہے، یعنی ہم مسئلے کو سمجھ جاتے ہیں کہ سوال کیسے آ سکتا ہے، اس کا جواب کیا بنے گا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہم جیسے طلباء کے آسانی کے لیے، ہم کے جیسے ہم بعد میں آنے والے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اعتبار سے کمزور ہیں، تو ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی کہ سوال اور جواب کے اعتبار سے ایک تیار شدہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی کہ اب اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ تو کہا کہ اس کتاب کے اندر جو ترتیب بن رہی ہے وہ سوال اور جواب کے اعتبار سے، اور یہ سوال اور جواب کو یوں نہ کہے کہ کوئی بڑی ایک نئی چیز ہے، نہیں، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی رہا ہے۔ یہ سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوالات کیا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا جا رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اللہ کو تو علم ہے اس چیز کا، لیکن سوال کیوں ہے؟ کہا کہ تنبیہ مقصود ہے، دھیان مطلوب کرنا مقصود ہے۔ ہاں، یہ سوالات کر کے اگلے کی طرف اگلے کا ذہن اور توجہ مطلوب ہوتی ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اور اسی طرح آپ حدیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے پوچھا اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، ایک سوال کر دیا تو سارے سیدنا معاذ متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سے پوچھا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، یعنی متوجہ کرنا مقصود ہے۔ یہ پتہ ہے کہ اگلے کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن سوال کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اگلے کو متوجہ کرنا ہے، اگلے کو متوجہ کرنا ہے۔ تو یہ سوال جواب کرنے سے اگلا سامع قاری جو پڑھنے والا ہے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئے گا، یعنی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا ابی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، ابی یہ بتاؤ کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی۔ تو یہ سوال کرنا، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھری مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها، کیا آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے سوکھ بھی جائیں لیکن گرتے نہیں، جھڑتے نہیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا، سارے سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، سارے لوگوں کا ذہن ادھر ادھر گھومنے لگا کہ وہ ہے کون سا درخت، سوچنے لگے۔ کہا میرے دل میں آیا کہ یہ مراد ہے کھجور کا درخت جس کے پتے سوکھ بھی جاتے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں۔ ویسے عام طور پر درخت کے پتے سوکھ جائے تو جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ سارے سوچنے لگے، حتیٰ کہ بعد میں آخر میں صحابہ نے کہا حدثنا یا رسول اللہ کے رسول آپ ہی بیان کریں، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ عرب کے اندر تو مشہور ہے، معروف ہے، ہر ایک کو پتہ ہے اس درخت کا، یعنی معروف تھی، لیکن ذہن میں نہیں آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا توجہ مطلوب کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ نخلہ ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کی مثال بھی کھجور کے درخت کی طرح ہے، یعنی یہ بات اصل مقصود تھی لوگوں کو متوجہ کرنا۔ تو سوال کرنا یہ معروف ہے، سنت سے ثابت ہے، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ تو طریقہ جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے الحمدللہ بڑا عمدہ ہے، وہ مبتکرہ ہے، بڑا جدید انداز سے، یعنی یوں کہے کہ بڑے انوکھے انداز سے انہوں نے ذکر کیا تاکہ سارے متوجہ ہیں اور پڑھنے میں اکتاہٹ نہ ہو، ایک ہی پیٹرن چل رہا ہے، نہیں، سوال کے لے کے آئے، پھر جواب لے کے آئے، پھر ایک بات ختم ہو گئی، بات سمجھ آ گئی، پھر دوسری بات کو بھلے نقطے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو سوال کی ہیڈنگ میں لے کے آئے اور اس کو سمجھا دیا، طالب علم اس کو سوال کے طور پہ یاد کر لے، آسانی اس کے لیے ہوگی سیکھنے میں، سکھانے میں۔ تو الحمدللہ ہم نے آج کے اپنے اس درس کے اندر یہ سیکھا کہ الحمدللہ مصنف کا کیا طریقہ کار ہے، کتاب کا کیا موضوع ہے۔ اگلے درس کے لیے تک آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔